الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا یا توبو الی اللہ کہا گیا تو اونچی آواز سے درود پاک اور استغفر اللہ کہوں گا۔ جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ دو زانوں التحیات پہ جس طرح بیٹھتے ہیں نا، اس طرح درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے بیٹھ جائیے، اور تھک جائیں تو پھر جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ویسے بیٹھ جائیے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کر کے کیا پتہ اللہ کو ہماری ادا پسند آ جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ ٹیک لگا کر سننے سے بچوں گا، کیونکہ عموماً ٹیک لگا کر سننے سے نیند آ جاتی ہے اور کیا بندہ سمجھ لیتا ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار شریف یہاں ہے العین شریف میں، عرب امارات۔ بڑے مشہور تابعی بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، میں اسے مختصر بیان کرتا ہوں۔ کہتے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، صدیق یعنی جو اول درجے کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اس منصب پر فائز تھے نا، ولی عابد تھے۔ عابد کہتے عبادت گزار کو، عبادت کرنے والے کو، اور ان کی شان یہ تھی اس عابد کی کہ وقت کا بادشاہ ان کے خانقاہ پر حاضری دیا کرتا تھا اور ان سے پوچھتا رہتا کوئی کام ہے تو میرے لیے ارشاد فرمائیے، تو آپ فرما دیتے مجھے کوئی کام نہیں۔ ویسے اللہ والوں کو بادشاہوں سے کوئی کام نہیں ہوتا، بادشاہ کو ہی اللہ والوں سے کام پڑتا رہتا ہے۔ اچھا، اب آپ کا مقام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی، جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی کہ جب آپ اس کی طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جس سے آپ نوش فرما لیتے۔ ایک روز مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا اندھیرا ہو گیا، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ آپ نے ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی۔ رات جب گہری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ عز و جل اس نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے۔ بزرگ کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی اس نے اپنے سارے کپڑے اتارے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے کپڑے پہننے کا حکم ارشاد فرمایا۔
مگر وہ ماننے کے بجائے مسجد گلے پڑ گئی اور مطالبہ کرنے لگی. اب آپ بے چین ہوئے, بے چین ہو کر اپنی نفس یعنی اپنے باطن سے کہنے لگے تو کیا چاہتا ہے؟ تو نفس نے کہا خدا کی قسم تو اس اہم موقع سے فائدہ اٹھا لے, تو گناہ چل کر آیا ہے, تو تھوڑی پیچھے پڑا, وہ خود تیرے پیچھے پڑی ہوئی ہے, گناہ کر لے, رات اندھیری ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اب جیسے نفس نے یہ نفس خواہش ہے کیا کرنا ہے, تو جیسے ہی نفس نے یہ کہا تو آپ نے اپنی نفس سے فرمایا تیرا ناس ہو, تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو عذاب برداشت کر سکے گا؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے کہ تجھے جہنم کے سانپ اور بچھو کاٹے؟ یاد رکھ, زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا. مگر عجیب بات تھی کہ اس بد نیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس بھی گناہ پر تلا ہوا تھا. آپ نے اپنے نفس سے فرمایا چل ایک کام کرتے ہیں, ایک تجربہ کرتے ہیں, ایکسپریمنٹ کرتے ہیں, تو دنیا کی معمولی آگ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں, ایک ایکسپریمنٹ کر لیتے ہیں. یہ کہہ کر آپ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا, مگر وہ ہاتھ تھا کہ نہ جلا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلال میں آ کر پکارا, اے آگ تجھے کیا ہو گیا, تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا, پھر انگلیوں کو پگھلایا, حتیٰ کہ آپ کا سارا پنجہ کھا گئی. یہ دردناک منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہوا, منہ سے زوردار چیخ نکلی جو فضا کے پہنائیوں میں گم ہو گئی, دھڑام سے گری اور مر گئی. واقعہ بڑا طویل ہے. آپ نے بدن میں کپڑا وغیرہ ڈالا, پھر وہ بادشاہ آیا, اس کے خلاف وہ ہوا, یہ واقعہ طویل ہے. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا, گناہ چل کر آیا, یہ گناہ کی طرف گئے نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی, اس نے جو گناہگار بندوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا اپنے نافرمانوں کے لیے, وہ جہنم کا عذاب, جہنم کے سانپ اور بچھو, جہنم کی آگ, اور اپنی کمزوری جو انہوں نے ظاہر کی اور ہمیں گویا کہ ایک طرح سے سمجھایا کہ گناہ کی طلب رکھنے والوں, کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا رب ناراض ہو گیا, اس کے حبیب روٹھ گئے, اور گناہوں کے سبب سے اللہ نہ کرے ایمان بھی برباد ہو گیا, تو بنے گا کیا؟ کہ گناہ گاروں کے لیے, نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے, کیا تم اس جہنم کی آگ میں جلنے کی طاقت رکھتے ہو؟ ایک ہمیں سمجھا رہے نا, جب تم چولہا جلاتے ہو تو ہلکی ہلکی گیس کھولتے ہو, ماچس جلاتے ہو اور دور سے پھینکتے ہو, جب آگ کا بھبکا اڑے گا تو بھی ڈر لگتا ہے. کوئی تیل میں چیز تلنی ہوتی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ, اوپر سے بڑی احتیاط کے ساتھ ڈالتے ہو کہ تیل کا کوئی ایک آدھ چھینٹ اگر کپڑے, بدن یا ہاتھ یا چہرے پر لگ گیا تو میں تو بھائی کا چیخ نکل جائے گی. بلکہ جلتی سگریٹ اگر پاؤں کے نیچے آ جائے تو چیخ اٹھتے. پیپر میں پین لگانی ہوتی ہے, پیپر پین, تو ڈر ڈر کے لگاتے ہیں کہ چپ ڈاکٹر کے انجیکشن لگانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب انجیکشن نہیں, بھلے 4 گولیاں دے دو, انجیکشن نہیں کھا سکتا میں. چیخ نکل جاتی ہے. جو شخص انجیکشن کا درد برداشت نہیں کر سکتا
وہ بچھو کا ڈنگ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ سانپ کا ڈسنا کیسے برداشت کرے گا؟ جو دنیا کی آگ سے اتنا ڈرتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اس دور میں بہت سارے گناہ ہیں، ہو رہے ہیں. یقیناً نماز قضا کرنا یہ گناہ عظیم ہے. نماز قضا کرنا یہ گناہ عظیم ہے. جو کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. بے نمازی کو قبر میں گنجا سانپ ڈسے گا. اور بھی طرح طرح کے بے نمازیوں کے عذاب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. غیبت زنا سے سخت کتنے اس کے عذاب بیان کیے گئے. چگلی کے عذاب، حسد اور طرح طرح کے گناہ. اور آج بدقسمتی سے اس میں ایک تعداد ہے جو رچی بسی ہوئی ہے. انہی میں ایک ایسا گناہ ہے جو اب تو چلتے پھرتے ہو رہا ہے، سڑک سڑک پر ہو رہا ہے، اور لوگ اس گناہ کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اس گناہ کی ٹو میں رہتے ہیں. ایک تعداد ہے، میں یہ نہیں کہتا 100%، ہرگز نہیں. ایسے لوگ ہیں جو اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے ناکام ہیں کتنے کامیاب ہیں اس کا بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جائزہ لے لیں گے. اور وہ ہے بدنگاہی، بدکاری. اب ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارا جہاں ہم رہتے ہیں نا وہاں ایریا اچھا نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاں ہم رہتے وہ ایریا صحیح نہیں ہے، علاقہ صحیح نہیں ہے، شہر صحیح نہیں ہے، ملک صحیح نہیں ہے. ہر طرف بدنگاہی، ہر طرف بے حیائی ہے. کیا کرے؟ کہاں جائے بندہ؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جن کے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی چل کر آئی، اپنے کپڑے اتار دیے، بدکاری کا مطالبہ کر رہی ہے. بدکاری کرنے کے بجائے الٹا آپ اپنے نفس کو ڈانٹ رہے ہیں اور خود کو دنیا کی آگ میں اپنا پنجہ جلا رہے ہیں. یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. اور ایسے لوگ کیا نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہی ماحول میں، انہی معاشرے میں رہتے ہوئے گناہ سے بچتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کہاں جائیں؟ خیر ہم تو یہ کہیں گے کہ مدینے جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ مدینے جائیں گے. یہاں جہاں رہتے وہاں پر گناہوں سے بچنے کی ہماری سوچ ہے یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک عورت اگر سڑک پر جا رہی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خود ہمارا اپنا دل ہی تو للچا رہا ہوتا ہے. ہماری اپنی طبیعت ہی تو چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس عورت کو دیکھو. عورت خود کو دکھانے کے لیے ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، وہ نکل رہی ہے بے پردہ بے حیا ہو کر، آدھے کپڑے پہن کر. ٹھیک ہے ہم اس کو پورے کپڑے نہیں پہنا سکتے. اب اس کو پورے کپڑے کیا پہنائیں گے؟ پہلے ہم اپنی آنکھوں کو حیا کی چادر تو پہنا دیں. ہم اپنی آنکھوں کو حیا کی چادر نہ دے سکے، کسی بے پردہ عورت کو چادر کیسے پہنا دیں گے؟ بھائی آنکھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، چاہے تو اٹھائیں، چاہے تو بٹھائیں، چاہے تو ادھر گئے چاہے تو ادھر دیکھیں، مرضی ہے آپ کی. ہم خود بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں سنجیدہ کتنے ہیں؟ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے، یہ گویا کہ آج ہمارے معاشرے کا ٹرین ہے، جس کو آپ گرل فرینڈ کہہ لیں، لڑکی کی طرف جائیں تو بوائے فرینڈ کہہ لیں. ایک ٹرین ہے ہمارا کہ ایک لڑکا ہے اس کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے. ٹرین چلا ہوا ہے، موبائل میں اس کے نمبر ہوں گے، 2-4 سے باتیں ہوں گی، ایک آدھ سے گھومنا پھرنا ہوگا. پیسے ہیں نہیں ورنہ 2-4 سے گھومنا پھرنا کر لیتا، وہ ایک ہی میں پورا ہو جاتا ہے وہ. لیکن دوستی کرنی ہے اس کو لڑکی سے، بالخصوص جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں. تو چونکہ یہاں کوئی زیادہ پوچھنے والا دیکھنے والا ہوتا نہیں ہے، اکیلے ہوتے ہیں. گھر والے کہتے کمانے کے لیے گیا ہوا، آدھا کماتا آدھا اڑاتا ہے. گھر والوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ پیچھے ہمارا بچہ جنت کی راستے پر چل رہا ہے یا جہنم کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے. گھر والوں کو بھی پیسوں کی پڑی ہوئی ہے. نصیب ہمارے. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر وہ والدین یہ سنیں جو میں کہہ رہا ہوں
کہ تمہارے بچے ہانگ کانگ میں ہیں، بینکاک میں ہے، یو کے میں ہے، لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جاپان میں ہیں، افریقہ میں ہیں، آپ لوگ خوش ہیں کہ ہمارا بچہ ہم کو ڈالر بھیج رہا ہے، پاؤنڈ بھیج رہا ہے، درہم بھیج رہا ہے، دینار بھیج رہا ہے، اور اپنے اپنے ملک کی کرنسیاں بھیج رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کماتا ہے، ہمارا پیٹ پال رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا نہیں کہ ہمارا پیٹ پال رہا ہے، لیکن آپ کا بچہ آپ کا پیٹ پالتے پالتے کہیں یہ خود کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھی تو نہیں بھر رہا. کل قیامت کے دن آپ اپنے بچے کو جہنم میں جلتا ہے کیا دیکھ سکیں گے؟ خبر گیری تو کریں، خبر گیری تو کریں. یا آپ میں سے جس کے بچے باہر ہیں خبر گیری تو کرے کہ آپ کا بچہ کرتا کیا ہے. آپ کا بچہ جوان ہو گیا، آپ نے اس کی شادی نہیں کی، وہ کیسے رہتا ہوگا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہر ذی شعور میری بات سمجھ سکتا ہے. خواہش کس کے ساتھ نہیں ہوتی، نفس کس کے ساتھ نہیں ہوتی، تمنا کس کے ساتھ نہیں ہوتی، آرزویں کس کے ساتھ نہیں ہوتی. اور ایک ایسے ماحول میں اٹھا کر ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو پھینک دیتے ہیں کہ جا بیٹا ہم کو کما کر دے، تو اپنے آپ کو جتنا بھی گناہ میں لتھاڑ دے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں، ہم کو کما کر دے. کوئی ماں باپ زبان سے یہ بات نہیں کہتے، لیکن کیا یہ بات سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے پیچھے آپ کے؟ یہاں والوں کو پوچھو جو اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خون جلا رہے ہیں، جن کے بچے جوان ہو گئے. آج ان کے بچے انہی کے ہاتھوں میں، ان ممالک میں پرورش پاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. آپ تو تھے ہی دوسرے ملک میں، آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں کیسے رہے گا؟ یہ تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کا جو اس ملک میں اس طرح اٹھی اور کافی سنبھلنے والوں کو سنبھال لیا دعوت اسلامی نے. یہ اب آپ بھی مانتے ہیں نا؟ ہاں، ورنہ ہم جاتے کدھر اگر یہ دعوت اسلامی یہ ہمیں ملتی نہیں تو. اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم جہاں ہیں، جدھر ہیں، جیسے ہیں، ہمیں گناہ سے بچنا ہے. بالخصوص اس نحوست سے بچنا ہے، بدکاری، بدنگاہی، یہ عورت سے دوستی جو ہے نا، اجنبی عورت سے دوستی، اس کا قرب یہ برباد کرتا ہے، یہ قرب برباد کرتا ہے. جہاں دو مرد اور عورت اجنبی اکیلے ہوں، حدیث میں آتے ہیں اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تیسرا کون؟ شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے اندر خواہشات پیدا کرواتا ہے. ایسا نہیں کہ خالی ایک ہی کے اندر خواہش پیدا کرواتا ہے. جب یہ دونوں اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں، اجنبی مرد اور عورت، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے، خواہش پیدا کراتا ہے، ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ یہ ہوتا ہے. ایک بار کی بندہ بدکاری کرتا ہے، زندگی بھر اپنے ضمیر پر داغ لگا لیتا ہے، زندگی بھر کا داغ لگا لیتا ہے. توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. نہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہیں. لیکن آپ نیو برانڈ شیشہ لے لیں، میرر جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ ہوا سے پھونک مارے دبا پڑ جائے گا، صاف کریں صاف ہو جائے گا، لیکن ہلکا ہلکا دھبے کا نشان رہ جائے گا. رہتا نہیں رہتا، ایک کسک سی رہ جاتی ہے کہ یار یہ ہو گیا، اب کروں کیا. یہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے نا کہ جس کی قضا ہو جائے گی معاذ اللہ. جیسے کہ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو گئی تو دوبارہ اس کی ادا ہو جاتی ہے نا. توبہ کی اور نماز ادا کر لی. اب جس نے زنا کیا اس کی کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، اور اللہ کی رحمت اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. مگر توبہ قبول توبہ کرنے والے اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ وہ توبہ قبول فرما لے گا. مگر توبہ کرنے والے کیا تو گناہ سے نکل کر توبہ کر رہا ہے یا نہیں؟ گناہ پر رہتے ہوئے کون سی توبہ ہوتی ہے؟ کہ ہم نے یہ ساری ترکیبیں، سارے تعلقات، سارے انداز اختیار کیے ہوئے اور پکا عزم ہوگا تبھی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہے. توبہ کی شرائط ہے کہ ان صورتوں میں توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی. ندامت ہو، چلے ندامت آ جاتی، لیکن ہم اسے ماحول سے نکلے تو صحیح، سوچے تو صحیح کہ اگر میں جتنی خواری، جتنی بربادی ان کاموں کے پیچھے کر رہا ہوں، ان عورتوں کے پیچھے کر رہا ہوں، بے پردگی کے پیچھے کر رہا ہوں، اور ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر یہ بے پردگیاں ہوتی ہیں، مجھے شوق ہے ایسی جگہ جانے کا، یار یہ تو خود سے سچ بولنے میں کیا حرج ہے.
آپ خود سے تو سچ بولیں گے نہیں بولیں گے کہ میں ایسی جگہ جانے کو پسند کرتا ہوں جہاں مجھے عورتیں نظر آتی ہیں، خوبصورت عورتیں نظر آتی ہیں، بے پردہ عورتیں نظر آتی ہیں، آدھے کپڑوں میں عورتیں نظر آتی ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہوں معاذ اللہ. یعنی آنکھوں کو سکون، آنکھوں کو تسکین، آنکھوں کو راحت ملتی ہے جب بندہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے. تو ایسی تو اس کی گندی عادت ہو گئی، گندی ذہنیت ہو گئی نا. تو جتنی میں نے یہاں پر بربادی کی اس عورتوں کے پیچھے پڑھ کر، اگر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا وقت دیتا تو میں کہاں کے کہاں نکل جاتا. حضرت سید عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابتداً آپ ایک عام سے نوجوان تھے، آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا اور معاملہ کافی طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا. سخت سردیوں کے موسم میں، ابھی سردیاں ہیں تھوڑی بہت، وہ سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت کی، دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کا شدت احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا. کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی. اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں انقلاب برپا ہو گیا. آپ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھڑائی، اپنے رب عز و جل سے لو لگائی اور قلیل عرصے میں ولایت کی اعلیٰ منزل پائی. اللہ عز و جل نے ان کی شان اس قدر بڑھائی کہ ایک بار والدہ ماجدہ آپ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں غلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ کو اس طرح سوتا ہوا پایا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے مکث رانی کر رہا تھا، یعنی آپ کے وجود مسعود پر مکھیاں اڑا رہا تھا. سانپ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی منزل پانے کی برکت ہے کہ وہ سانپ جو بندوں کو ڈستا ہے، وہی سانپ آپ کے بدن مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہے. سانپ خدمت کر رہا ہے آپ کی، وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب ہمارے ہاں فضا چلی ہے کہ بد نگاہی کی. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر نہ ہونے والا ہو جاتا ہے. تو ہم ایسے کام کریں کیوں جس سے ہماری آنکھ بہکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کے متعلق ارشاد عطا فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر بار بار اعلان ہوتا ہے، اکثر نظریں حیا سے نظریں، کیونکہ نظریں جھکی رکھنے کی عادت نہیں ہے ہماری. ابھی کوئی آپ کو کہہ دے گا 5 منٹ تک نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا، ہم 5 بھی نہیں ہوں نیچے دیکھیں گے، پھر اوپر دیکھیں گے. یار یہ آنکھ اٹھانے کا بولتا کیوں نہیں ہے؟ ہم سے نیچے دیکھا ہی نہیں جاتا، ہمیں اوپر دیکھنے کی عادت پڑ گئی. صرف اوپر نہیں دیکھتے، ہم چلتے کیسے ہیں؟ سر کا ہم آپ صحیح بتائیے، غور کیجئے، ہم سڑک پر کیسے چلتے ہیں؟ کیسے چلتے ہیں آپ؟ 2-4 لڑکیاں دیکھ لی، یہی ہوا نا. کسی کے کھلے ہاتھ دیکھ لیے، کسی کی کھلی ٹانگیں دیکھ لی، اور معاذ اللہ نظر بھر کے دیکھا. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ اگر ساتھ کو 4 دوست چل رہے ہیں، اب اس کو اشارہ بھی کریں گے، وہ بھی دیکھے گا، آپ بھی دیکھیں گے، اور دیکھ دیکھ اس کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. اتنا دیکھیں گے.
پھر بعض بے باک ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب ذہنیت ہوتی ہے. کوئی اگر کہے دے نا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تمہاری نظر عورت پہ پڑ جائے، اجنبی عورت پہ پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، فوراً جھکا لو. تو جواب دیتا ہے پہلی نظر معاف ہے نا، تو پہلی تو دیکھ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ پہلی تو دیکھ رہا ہوں، دوسری بار دیکھنا ہی نہیں ہے. ایسا یہ بے باک ہے. جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حدیث پاک ہے اس کا مضمون یہی ہے کہ تمہاری وہ نظر جو بلا قصد، بغیر چاہے، غیر اختیاری اگر کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے تو جیسے ہی پڑ جائے اس کو لوٹا لو، اس کو لوٹا لو کہ پہلی نظر معاف ہے. کیونکہ یہ پہلی نظر اتفاق کی آتی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہم سڑک پر چل رہے، گھر تو نہیں بیٹھ جائیں گے نا. ٹھیک ہے بے پردگی ہے، ضرورت کے تحت تو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، رزق حلال کمانا ہے، لیکن گناہوں سے بچنا بھی ہے. اگر قصد بلا قصد راستے میں چلتے ہوئے اتفاقی طور پر نظر اٹھ جاتی ہے، آپ جا رہے ہیں، میں نے آپ کو بلا لیا اکبر بھائی، تو آپ مجھے دیکھیں گے جی عمران بھائی خیریت سے، اب نظر پڑ سکتی ہے نا. یہ دیکھیں یہ ایک نظر اٹھنے کا بہانہ بتا رہا ہوں، میں نظر نہیں اٹھا رہا، میں تو نظر نیچی کر کے چل رہا ہوں. کیونکہ عموماً آپ دیکھیں جب کوئی سامنے دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے تو اچانک ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نیچے دیکھ کر چلو تمہیں ٹھوکر نہیں لگے گی. کہتے نہیں کہتے؟ تو یہی تو امیل سنت کہہ رہے ہیں کہ نیچے دیکھ کر چلو تمہیں ٹھوکر نہیں لگے گی، ورنہ وہ ٹھوکر لگے گی کہ یہ ٹھوکر ادھر زمین پہ گرائے گی، کہیں بد نگاہی کی ٹھوکر تمہیں جہنم کی آگ میں نہ گرا دے. اور یہ تو ایک ایسی گناہ ہے کہ بڑی عمر کا آدمی بدکاری کی طاقت تو نہیں رکھتا، بد نگاہی کی طاقت تو رکھتا ہے. وہ بدکاری سے لذت تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن بد نگاہی سے تو لذت اٹھاتا ہے. بھلے وہ بولے میری بیٹی جیسی ہے، میری بہن جیسی ہے، تو جیسی ہے نا، بیٹی تو نہیں ہے. بہن جیسی ہے نا، بہن تو نہیں ہے تو اجنبی عورت نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک نے کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیعت لیتی عورتیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. کبھی کسی اجنبی عورت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک نے نہیں چھوا. تو یوں مطلب کہ بڑی عمر والوں کو تھوڑی کو بد نگاہی کی اجازت مل جائے گی، بیٹی اور بہن کہہ کر، اور وہ بھی اپنا سر نیچے رکھتے کہ میرے ابا جیسے. ابا جیسے ابا نہیں ہے، بھائی جیسا ہوتا ہے بھائی نہیں ہوتا. ہمارے عموماً یہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہماری یہاں فیملیز